شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ آج عدالت میں بھی موجود تھے، حکومت نے جو فیصلے کیے ہیں وہ بھی ان سے پوچھیں گے۔ قیوم صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی آج عدالت میں موجود تھے، ان سے بھی اس حوالے سے تفصیلات معلوم کریں گے۔ شہزاد اقبال، آپ پہلے بتائیے گا کہ حکومت نے کیا فیصلے کیے ہیں؟ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر حال میں ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے جو ذرائع بتا رہے ہیں، اور کیا ہوا آج اجلاس میں؟ جی بالکل، بہت شکریہ شاہزیب۔ یہ تو کل بھی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہم لیگلی مقابلہ کریں گے، آخری وقت تک مقابلہ کریں گے۔ حکومت اپنے کیس پہ کانفیڈنٹ تھی، اور کل ایک ترمیم بھی ہم نے دیکھا جو آرٹیکل 255 میں کی گئی، جو آرمی رولز ہیں۔ آج بھی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہی ارادہ کیا گیا ہے کہ لیگل بیٹل ہم لڑتے رہیں گے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ آخری وقت تک ہم یہ فائٹ کریں گے۔ لیکن آج جو خبریں چل رہی تھی کہ وفاقی کابینہ میں بہت سارے وزراء وہاں پہ موجود ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میٹنگ میں جو لیگل ٹیم تھی وہ موجود تھی، پرائم منسٹر صاحب تھے اور جنرل باجوہ صاحب تھے، اور اس کے علاوہ بعد میں جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کو بھی اس میٹنگ میں کال کیا گیا تھا۔ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ آج جو لیگل ٹیم ہے اس سے سیٹسفائی نہیں ہے عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، اور وہاں پر یہ کھل کر بات بھی ہوئی ہے، وہ اپنی لیگل ٹیم سے سیٹسفائی نہیں ہے۔ تو اگر قانونی طور پہ کیس لڑنے کا ارادہ بھی کیا ہے، لیگل ٹیم سے سیٹسفائی بھی نہیں ہے وہ اس وقت اتنا، تو یہ بڑا ایک کویشچن مارک ہے کہ کیسے اس لیگل بیٹل کو حکومت آگے لے کے جائے گی۔ کل بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم جو بھی کمی پیشیاں تھی سمری میں وہ ہم درست کریں گے، اور میری اطلاعات کے مطابق ایک تیسری سمری بھی شاید تیار کی جا رہی ہے، اور کچھ منسٹر سے جن سے میری بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان سرکولیشن ہوگی۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ آپ کے پاس آئے تو آپ اس پہ اپنا سگنیچر دے دیں گے۔ تو یہ تیسری سمری بھی غالباً لانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے، اور وفاقی وزراء جن سے میری بات ہوئی وہ اس وقت سٹینڈ بائی پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی سرکولیشن میں آئے گی ہمارے دفتر کو موصول ہوگی، ہم اس پہ بات کریں گے اور اس پہ سگنیچر کریں گے۔ تو یہ ممکن ہے کہ اب ایک تیسری سمری بھی عدالت کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، جو پروسیجر میں معاملات آئے تھے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ سامنے لائی جائے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ جو پروسیجر والے معاملہ ہے اس پہ 2-3 قسم کی غلطیاں تو بڑی آبویس ہیں۔ ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر نے پہلے ایڈوائس دے دی اور پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو کر دیا، کابینہ سے بعد میں اس کو اپروو کروایا گیا، یہ پہلے معاملہ سامنے آیا تھا۔ اور آج جو چیف جسٹس آف پاکستان آصف سعید کھوسہ صاحب نے بات کی ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ایڈوائس گئی ہے وہاں پہ ورڈ ہے ری اپوائنٹمنٹ کا، اور جو سمری جو پریزیڈنٹ کے آفس سے جاری ہوئی ہے اس میں ایکسٹینشن کا ورڈ ہے، توسیع کا ورڈ ہے، جس پہ وہ بڑا برہم بھی ہوئے، اور انہوں نے یہ سوالات بھی کیے کہ کیا یہ ان کی ڈگری چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ کیس خراب کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ انہوں نے سرزنش بھی کی اور برہم بھی نظر آئے، اور سوالات بھی بڑے سخت آج پوچھے گئے ہیں اس پروسیجر کے حوالے سے۔ شہزاد یہ بتائے گا کہ ظاہر کل جو کچھ ہوا اس کے بعد بھی جو وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے، آج کیونکہ آپ عدالت میں بھی موجود تھے، اٹارنی جنرل کے جب دلائل ہو رہے تھے، چیف جسٹس صاحب سوال کر رہے تھے، جو کل رات کا کانفیڈنس تھا وہ اٹارنی جنرل کے دلائل میں بھی آپ کو دکھا، اور اب کیا حکومت دوبارہ کانفیڈنٹ ہے کہ اب جو ہم نے لیگلی تیاری کی ہم عدالت کو کل مطمئن کر لیں گے؟ دیکھیں بالکل، حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی لیگل بیٹل لڑیں گے اور آخری وقت تک لڑتے رہیں گے۔ کل بھی جب میری وفاقی وزراء سے ملاقات ہوئی تھی اس میٹنگ کے بعد، اس وقت بھی ان کا یہی موقف تھا، لیکن جو بنیاد تھی کل جو فیصلہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو آرٹیکل 255 ہے رولز کا اس میں امینڈمنٹ لے کے آئیں گے۔ لیکن آج جو ہے جو پہلا سیشن تھا اس آج کی سماعت کا، اس میں ہی چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ جو 255 ہے وہ تو آفیسرز کے لیے ہے، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ کمانڈر ہے اپنی آرمی کے، تو جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے جس کی کل خبریں چل رہی تھی وہ امینڈمنٹ تو اس پہ اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ تو سارا جو کل ایک جو موو تھا حکومت کا کابینہ کی طرف سے، جو انہوں نے بڑا سوچ کے ایک موو تیار کیا تھا، وہ تو صبح پہلا جو سیشن تھا سماعت کا اسی میں اڑ گیا تھا، کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہہ دیا تھا وہاں پہ کہ وہ آفیسر نہیں ہے، وہ تو کمانڈر ہے۔ لیکن آبویسلی حکومت جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ اپنے لیگل دلائل دیں۔ آپ نے جہاں تک بات کی اٹارنی جنرل صاحب کی، تو یہ جو ذکر کیا آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں، جب وہ بتا رہے تھے کہ ماضی میں بھی اسی طریقے سے توسیع ہوتی رہی ہے، جسٹس کیانی کہہ دیا انہوں نے سابق آرمی چیف کو، جس پر وہاں پہ کھوسہ صاحب نے ان کو کریکٹ کیا کہ وہ جسٹس کیانی نہیں ہے، وہ جنرل کیانی تھے، تو جس پہ ایک کہکا بھی لگا تمام جو وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ تو آج وہ کانفیڈنس نہیں نظر آ رہا تھا انور منصور صاحب کا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ایک کتاب کے حوالے سے جو آرمی رولز کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے پوچھا، جب ججز نے پوچھا کہ اس کا باقی حصہ کیا ہے، یہ تو آپ ہمیں ریٹائرمنٹ والا حصہ دکھا رہے ہیں، اپوائنٹمنٹ والا حصہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ملی ہے، میں کوشش کروں گا مزید کاپیز لے کے آپ تک بھی پہنچاؤں کیونکہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ تو اس کتاب کا بھی تذکرہ آج ہوتا رہا۔
تو ایک چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کانفیڈنس وہ نہیں نظر آ رہا، اور دوسرا شاہزیب جو سب سے حیران کن بات تھی، کیونکہ آج منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی اس وقت اپنا سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں، ہم آپ کو مائنڈ نہیں بتا رہے ہیں، ہم اتنے سوالات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ پہلی مرتبہ ان نکات کا، قانونی نکات کا، چاہے وہ آرٹیکل 243 ہو آئین کا یا آرمی رولز ہو، ان کو پہلی مرتبہ ہم اتنے غور سے پڑھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، پروویژنز پہ بات کر رہے ہیں، جائزہ ان کا اتنی غور سے پہلی دفعہ لیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اپنی کلیئرٹی کے لیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ سے اتنے سارے سوال کر رہے ہیں۔ لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا شاہزیب مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ پاکستان میں ایک بہت طاقتور عہدہ ہے اور ماضی میں ایکسٹینشنز ہوتی بھی رہی ہیں، لیکن کلیئرٹی نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں پتا اور یہ کہیں پہ درج نہیں ہے، چلے کانسٹیٹیوشن تو ایک براڈ بیسڈ بڑا اس کا آرٹیکل 243 ہے، لیکن ایکٹ میں یا رولز میں جب یہ نہیں لکھا ہوا کہ ٹرم 3 سال کا ہوگا، اب آپ اور میں یہ دیکھتے رہے کہ آرمی چیف کی جو فریش اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے وہ 3 سال کی ہوتی ہے، لیکن یہ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا، یہ کہیں رولز میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ جس قسم کے آج سوال ہوئے کہ مدت کے بعد کیا چیف آف آرمی اسٹاف ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس میں پہلے مختلف جواب آئے، پھر یہ پوچھا گیا کہ اگر وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کیا ایک ریٹائرڈ شخص جو ہے وہ کیا دوبارہ آرمی چیف بن سکتا ہے؟ اس کے جواب نہیں تھے۔ اور انور منصور صاحب کو جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ کیونکہ یہ چیزیں ریٹن نہیں ہیں ان دا لا اور یہ ابھی تک کسی نے اس پر غور نہیں کیا ہے، مجھے ساتھ میں یہ بھی بڑا بتائے گا حیران کن تھے، اور جو کلیئرٹی تھے، جو جواب تھے وہ کلیئرٹی سے نہیں آ رہے تھے۔ ساتھ مجھے یہ بتائے گا اسلام آباد میں اس وقت جو اب آپ کی جو آف دا ریکارڈ خود گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی بات ہو رہی ہے، سر ماحول کیا ہے؟ کیونکہ کل جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ امبیرس کیا ہے اس وقت یہ سارے کے سارے بیوروکریٹک پرابلمس سے آرمی کو امبیرس کیا، شرمندہ کیا ہے اس حکومت میں جو کچھ ہوا ہے ان کی ایکسٹینشن کو لے کر۔ اس وقت حکومت میں بھی یہ احساس ہے جب آپ بتا رہے ہیں کہ خود وزیر اعظم بھی اپنی قانونی ٹیم سے ناراض ہیں کہ یہ باقی مسائل تو ان کے آتے رہے ہیں، کبھی آڈیٹر جنرل کے، کبھی الیکشن کمیشن کے، کبھی GIDC لے کے آتے ہیں، کبھی اس کو وڈرا کرتے ہیں، بہت تنقید ہوتی رہی ہے اس حکومت پہ کہ آپ ہر چیز کو مینیج اور مس مینیج ہی کرتے رہتے ہیں۔ یہ والا معاملہ بہت خطرناک حد تک امبیرسنگ سچویشن اختیار کر گیا، اس وقت احساس ہے حکومت کو اسلام آباد میں؟ دیکھیں بہت ہی کیجول ایٹیٹیوڈ تھا، اور میرے خیال سے کیونکہ کبھی اس چیز کو اس طرح ٹیک اپ نہیں کیا گیا ہے، اس لیے شاید ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ ویکیوم بھی ہے، لکوناز بھی ہے، سائلنٹ بھی ہے قانون اور رولز بہت سی جگہ پر، اس لیے وہ ہمیشہ نظر انداز ہو گیا۔ کسی نے کبھی بحث ہی نہیں کی اس بارے میں کہ اس توسیع میں شاید اتنی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں، لیکن کمپلیکیشنز اپنی جگہ، لا کا سائلنٹ، رولز کا سائلنٹ ہونا اپنی جگہ، لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے، اور جہاں میں نے لیگل ٹیم کی بات کی، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو پارٹی میں جو الیکٹڈ ممبرز ہیں، میری جن سے بات ہوئی ہے، ان کا بڑا کنسرن ہے کہ چند لوگ جو کہ وزیر اعظم کے قریب ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ ان کی ایڈوائس جو ہے اس پہ وزیر اعظم چل رہے تھے اور اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو بیوروکریٹک ہرڈلز بھی ہیں اس میں، لیگل ٹیم کا ایشو بھی ہے جو کہ اب سامنے آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ جو لا کی بات ہے وہ سپریم کورٹ نے ایڈریس کرنی ہے، جو ریزننگ ہے وہ بنیادی طور پہ وفاقی حکومت اور وزیر اعظم صاحب نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، لیکن جو پروسیجر ہے وہ تو بیوروکریسی اور لا کی ٹیم کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پر غلطی ہونا جس پر آج یہ کہنا پڑے کہ آپ نے آرمی چیف کو شٹل کاک بنا دیا ہے، ایک اسسٹنٹ کمشنر کی تعیناتی بھی اس طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ بڑے ہارڈ ریمارکس ہیں۔ ان کی ڈگریاں چیک کرنے کا کہا، جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیے سمریز، دوبارہ سمریز پڑھتے نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑا کنسرن تو ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے بھی ہم تو یہ سوالات اٹھاتے رہے کہ کیا گورننس اور یہ جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں وہ حکومت کو کتنا نقصان دیتی ہے۔ میرے خیال سے یہ ایک ایسا ایشو تھا جو کہ لگ رہا تھا کہ سیٹل ہو چکا ہے۔ پہلے تو آپ کو پتہ ہے ڈیبیٹ 3-4-6 مہینے ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی یا نئے آرمی چیف کو لے کر آئیں گے، لیکن اس طرح کی غلطیاں میرے خیال سے ایک نارمل پروسیجر کو انہوں نے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد اقبال، تفصیل ہمیں بتا رہے تھے آج عدالت میں کیا معاملہ رہا، حکومت اس وقت کیا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ جو آج کی سماعت ہوئی جس کی ہم نے تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا جو آخری نقطہ تھا، کیا سینس ہے، کیا حکومت کو آج عدالت نے ٹائم دیا ہے کہ اپنی قانونی غلطیاں ٹھیک کر کے کل آ جائیں اور عدالت اس کو دیکھ لے گی؟